الصبح بدا من طلعته والليل. اللہ. اور پھر گزرتے گزرتے سرکار فرماتے ہیں پھر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا پہ میرا گزر ہوا. ایک بیری کی شکل کا درخت ہے، بیری نہیں بیری کی شکل کا، اور اس کا جو کاتنا وہ سونے کا، ڈالیاں موتی کی، یاقوت اور زمرد کی ہیں، اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح، اور پھل اس کے بڑے بڑے جو مٹکے ہوتے ہیں مٹی کے، اس کی طرح اس کے پھل ہیں. اور اس کے ایک ایک پتے کے اوپر لاکھوں لاکھوں فرشتے بیٹھ کے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. تفسیر عزیزی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ وہاں جبریل علیہ السلام کرسی پہ بیٹھتے ہیں، وہ جبریل علیہ السلام کا ٹھکانہ ہے. سبحان اللہ. اور اتنے فرشتے ہیں ایک ایک پتے کے اوپر، جس کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. قرآن میں اشارہ دیا اللہ پاک نے، اذ یغش سدرۃ ما یغشا، فرمایا جب سدرہ کو ڈھانک لیا اس چیز نے جس نے ڈھانک لیا، یعنی وہ ڈھنکا ہوا ہے سارا. اللہ جانتا ہے کہ وہ تعداد کتنی ہے. سبحان اللہ. جتنے فرشتے تھے مصطفیٰ وہاں گزرے، سب نے سرکار کو جھک جھک کے تعظیم اسلامیہ پیش کی، حضور کو اسلامی پیش کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. پھر سدرہ کی ایک شاخ کو سرکار نے دیکھا، اس کو بڑے غور سے سنیے، جس کی بلندی 1,00,000 برس کی راہ تھی. بلندی ایک شاخ ہوتی ہے نا، ٹہنی شاخ، اس کی جو بلندی تھی، اونچائی، وہ 1,00,000 سال تک بندہ جائے تو پھر جا کے آتی ہے. وہ جو جگہ تھی نا جہاں وہ ختم ہوتی تھی، وہ مقام تھا جبریل علیہ السلام کا. کہو نا سبحان اللہ. اور وہاں حضور علیہ السلام کے نام سے مقرر شدہ ایک کرسی تھی، مقرر شدہ، اس کرسی پہ جبریل علیہ السلام بیٹھتے ہیں. وہاں فرشتے مقرر ہیں. سبحان اللہ. 40,000 فرشتے دائیں، 40 بائیں، 40 آگے، 40 پیچھے. 40,000 انجیل پڑھتے ہیں، 40 توریت پڑھتے ہیں. کہو نا سبحان اللہ. 40 زبور پڑھتے ہیں، 40,000 قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں. اور جبریل عرض کرتے آقا یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھیے تاکہ اس جگہ کو آپ کے قدموں سے برکت نصیب ہو جائے. برکت ملی ہے. سبحان اللہ. خدا کی قسم نبی پاک علیہ السلام کے قدموں سے کس کس شے کو برکت ملی. اللہ اکبر. پھر سرکار نے فرمایا کہ جبریل آگے چلیے. عرض کرتے آگا اب آگے نہیں جا سکتا. فرمایا اتنا سفر تو نے میرے ساتھ کیا ہے، اب آگے چلیے. کہتے حضور میری حد آ گئی. پوچھتے کیا ہو عرش پہ، یوں گئے مصطفیٰ کی یوں، کیف کے پر جہاں جلے، کوئی بتائے کیا کہ یوں، کثرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. اے تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے. وہ تو جبریل کہتے میری حد آ گیا، اب آگے میں نہیں جا سکتا. آگے اللہ کی انوار کی تجلیاں ہیں، آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جلد. آقا لو دناؤ تو ان ملتن لہ ترکتو، ایک پورا بھی آگے گزرا جل کے راختر ہو جاؤں گا. معارج النبوہ کے اندر یہ بات لکھی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو پکڑا اور تھوڑا سا آگے گئے سدرہ سے، یعنی جو ان کی حد سے تھوڑا آگے لے کے گئے. تو کہتے ہیں وہ جبریل کے جو 2 پر کھولے تو مشرق مغرب شمال جنوب اس میں چھپ جائیں، جس کے 600 پر ہوں. جب سرکار نے اس کو پکڑ کر جبریل علیہ السلام کو سدرہ سے تھوڑا سا آگے بڑھے تو جبریل علیہ السلام پسینے کی وجہ سے کانپنا شروع ہو گئے اور ان کا جسم سکڑ کر چڑیا کی طرح ہو گیا. اب سرکار نے ان کو چھوڑ دیا اور مصطفیٰ آگے تشریف لے گئے. سبحان اللہ. علماء نے بڑا پیارا نکتہ دیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کو بھڑکا کے جب اس کے اندر ڈالا تو جبریل علیہ السلام وہاں پہنچے تو عرض کرتے ہیں کہ آپ بتائیے میں اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کروں آپ کے. فرمایا نہیں مجھے تیری کوئی حاجت نہیں، میرا معاملہ اللہ جانتا ہے. ادھر حضور جا رہے ہیں، اللہ کا حاجت کیا تیری کوئی حاجت تو بتا اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. سبحان اللہ کا ذرا. فرماتے ہیں یہی جبریل ہے، حبیب کے پاس بھی ہیں اور بتائیے حبیب کے پاس بھی ہے، خلیل کے پاس بھی ہے. خلیل کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ کوئی حاجت ہے، کوئی کام ہے تو بتائیے. ادھر مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی حاجت ہے بتا، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. اب جبریل علیہ السلام کو سرکار کی امت سے پیار دیکھو کتنا ہے. عرض کرتے ہیں آقا رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ جب پل صراط سے آپ کی امت گزرے، جو 50,000 سال کا دن ہوگا گزرے، تو جبریل کے پر بچھے ہوں. ہائے ہائے ہائے، جبریل کے پر بچھے ہوں. مجھے بتائیے کیا یہ بے ادبی نہیں ہے
کوئی بندہ سو رہا ہو، کوئی شخص اس کے چہرے کو کچلے، اس کے سینے پہ چڑھے، یہ بے ادبی نہیں ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کا پر تو ان کا جسم ہے نا، یعنی امت اگر کچل کے جائے یہ بے ادبی نہیں ہے بظاہر، لیکن آپ نے امت کو پیغام دے دیا کہ جو محبوب کا جو محبوب ہے اس کی بارگاہ میں عاجزی اسی طرح کی جاتی ہے، اور امت سے پیار دیکھیے کتنا ہے کہ میری امت سے گزر کر چلے جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اور یہ قبول ہوئی دعا، عرض کی اور اس کو مان لیا گیا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی جرت کو سلام ہو، کہتے کہ مقام جبریل اپنی جگہ ہے، لیکن سرکار کے ہوتے ہمیں کسی سے مدد مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کہ جہاں کے سرکار کھڑے ہو کے دعا کریں گے ربی سلم ربی سلم، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار۔ تو اعلیٰ حضرت نے جبریل علیہ السلام کی عرض کو بھی جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی اس کو بھی سامنے رکھا، ان کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا، اور مقام مصطفیٰ کو بھی رکھا، اور اس شان سے شعر کہا، فرماتے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ امت گزر جائے اور جبریل علیہ السلام کے پر کو خبر بھی نہ ہو کہ کیا ہوا ہے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ بخاری شریف کے اندر راوی انس بن مالک ہے، صفحہ نمبر اس کا 1121 ہے۔ حضور فرماتے جب میں آگے بڑھا حتیٰ جاء سدرۃ المنتہا، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا کے قریب آیا تو ودن الجبار رب العزت، اللہ رب العزت میرے قریب ہوا، کہو نا سبحان اللہ۔ فتدلّا حتیٰ کان من قاب قوسین او ادنی، کہتے اتنا قریب ہوا کہ جتنا دو کمانوں کا فاصلہ رہ جاتا ہے اس سے کم کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ کمان یہ جس سے تیر چھوڑا جائے، ایک کمان دوسرا کمان، یہ کمان پہ جب کمان کو رکھے تو بیچ میں فاصلہ کتنا رہتا ہے بتاؤ نا؟ اتنا بھی نہیں۔ فرمایا میں اللہ کے قرب میں جا کے اتنا قریب ہوا کہ جتنا ایک کمان پہ دوسرا کمان رکھتے ہیں ان کے بیچ میں فاصلہ او ادنا، اس سے بھی کم تر فاصلہ رہ گیا۔ میں نے اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے، ماتھے کی آنکھوں سے، سبحان اللہ، اتنا کم فاصلہ اور اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض روایتوں میں تو یہاں آتا ہے کہ جب مصطفیٰ جا رہے تھے نا سدرہ سے آگے، پھر رف رف آیا، رف رف، پھر جب عرش پہ پہنچے فتمسک العرش باذیالہ، عرش نے مصطفیٰ کا دامن پکڑ دیا، لپٹ گیا سرکار کے دامن سے، اور اللہ کے عرش پہ پہنچے نا تو اس کو قصائص کبریٰ کے اندر ہے، قصائص کبریٰ کے اندر اس روایت کو لکھا ہے باقاعدہ، علامہ ابن کثیر نے بھی اس کو قصص الانبیاء کے اندر ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو طور پہ گئے تھے، تو نالین اتار حکم و فخلا نہ علیک، نالین اتار۔ کہتے ہیں کہ ادھر جب فرمایا نا کہ ادنو منی محبوب قریبا، فرماتے میں عرش پہ گیا، اب میں تو نالین پہن کے گیا تھا، نالین میرے اپنے جو تھے سرکار کے، نالین پہ گیا تو کہتے میرے دل میں سے حضور فرماتے یہ خیال آیا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا نالین اتار، یہ تو اللہ کا عرش ہے جو کوہ طور سے 1000 گنا افضل ہے، حکم ہے نالین نہیں اتار، سن نالین کے تشریف لا۔ کیوں؟ فرمایا وہاں موسیٰ علیہ السلام کو نالین اتارنے کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے قدم کو مقدس طور کی مٹی لگے، لیکن محبوب تو نالین لا تاکہ تیرے نالین کی مٹی سے میرے عرش کا مقام اور زیادہ بڑھ جائے۔ اور ایک اور نقطہ لکھا علماء نے، ایک اور نقطہ لکھا، فرمایا نقطہ یہ ہے کہ معراج پردہ اللہ کے آگے بھی کوئی نہیں، پردہ اللہ کے محبوب کے آگے کوئی نہیں، رب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے۔ مصطفیٰ ہر وقت رب کے جلووں میں گم رہتے تھے، ہر وقت اللہ کی حضوری میں رہتے تھے۔ فرمایا محبوبہ اگر چپ کر کے تو مجھے دیکھتا میں تجھے دیکھتا، نہ پردہ تیرے آگے تھا نہ پردہ میرے آگے تھا، چپ کر کے تو مجھے دیکھتا میں تجھے دیکھتا تو کائنات والوں کو پتہ کیسے چلتا کہ تیرا رتبہ کیا ہے۔ آج 70,000 فرشتوں کے ساتھ جبریل کی معیت میں تمہیں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا کے پھر تنہا تجھے سفر اس لیے کرایا تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ رب کا عرش بھی مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہے۔ مصطفیٰ قدم عرش مصطفیٰ کے قدم سے نیچے یا رسول یہ دیکھیے سرکار کا قدم عرش سے اوپر، کہو ذرا سبحان اللہ۔ ہائے ہائے
یعنی نالین کے نیچے پوری کائنات، 14 طبق مصطفیٰ کی نالین کے نیچے، 7 آسمان سے اوپر مصطفیٰ کا نالین پہنچا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے یہاں نالین ابھی بھی ہے نا، یہ دیکھو ایک حضرت ہے، ان کو چڑ ہو گئی، اب ہم کسی کا نام نہیں لیتے، اس نے کہا یہ اتارو۔ بھائی کیوں اتاریں؟ کہا یہ جوتی ہے، یہ استغفر اللہ، نالین ہے، اس کو آپ نیچے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو نالین ہے یہ شبیہ ہے، یہ مشابہ، اصل تو نہیں نا، اصل تو نہیں نا، لیکن چونکہ مشابہ ہیں شکل اور تصویر میں، اب اس کی تعظیم واجب ہے، اس کی تعظیم، چونکہ یہ اوریجنل نہیں، یہ جینین نہیں، یہ وہی چیز نہیں، تو لہذا لگانے میں حرج نہیں، لیکن چونکہ مشابہت رکھتی ہے مصطفیٰ کے نالین سے، اب اس کی تعظیم واجب ہے۔ اس کی مثال اور آسان کرو، کعبے کی تصویر ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کیا کوئی کعبے کی تصویر ایسے پھینکے گا نیچے؟ بتاؤ، آپ کے سامنے پھینکی آپ چھوڑ دو گے؟ مسلمان رہے گا وہ؟ اگر نیت اس کی بری ہے نہیں رہے گا نا۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اچھا بھئی آپ نے کہا بھئی یہ کعبے کی تصویر ہے، اس نے کہا اچھا آپ نے کیا بولا یہ قابل تعظیم ہے، اگر کوئی بندہ بولے بھی کعبے کو منہ کرنا ہے، تم ادھر منہ کرتے ہو، میں تصویر وہاں لگا کے ادھر منہ کروں گا، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ پوچھو کیوں؟ وہ عین کعبہ نہیں، وہ حقیقت میں کعبہ تو نہیں، تشبیہ ہے نا، کیا ہے؟ لیکن چونکہ اس کی شکل کعبے کی طرح ہے، اب اس کی تعظیم واجب ہے۔ بولو کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ اور اس تصویر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے تو نماز نہیں، کیوں؟ وہ حقیقت میں کعبہ نہیں۔ یہی مثال اس کی ہے، یہی مثال اس کی ہے۔ میں نے کہا تجھے اس سے چڑے، یہ نالین تو اللہ کے عرش پہ پہنچ گیا تھا، سبحان اللہ۔ اب کیا اعتراض کرتا ہے؟ مسجد حرام نیچے، مسجد اقصیٰ نیچے، مسجد نبوی نیچے، 7 آسمان نیچے، اور سدرۃ المنتہا نیچے، بیت المعمور نیچے، جنت کے مشاہدات سارے نیچے، جتنی نشانی ہے شاعر اللہ سب نیچے، اللہ کا عرش جو کوہ طور سے 1000 درجہ افضل، ادھر مصطفیٰ سنے نالین آ کے پہنچ گئے، اور فرمایا کائنات کو پتہ چلے کہ عرش بھی تیرے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ تو مقام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو اس سے تو معاذ اللہ کیا چڑ ہونی چاہیے، اس کو تو مسلمان آنکھوں سے لگاتے ہیں، خدا کی قسم۔ تو لہٰذا جن کو اس چیزوں سے بھی چڑ ہو وہ پکا منافق ہے، وہ کیسا مسلمان، کیسا امتی ہے کہ جس کو نبی پاک علیہ السلام کے لباس اور آپ سے مشابہ چیزوں کی تکریم اور تعظیم کرنی نہیں آتی، اور وہ کہتا ہے نماز پڑھتے ہیں یہ کیا لگایا ہوا اس کو اتارو۔ تو میں نے کہا یہ تو نہیں پڑھی تھا، تیری نہیں ہوتی تو چلا جا۔ یہ ہے نا عشق رسول۔ کبھی آپ کے ذہن میں اعتراض ہے؟ نہیں آیا۔ جب آپ دیکھتے ہو تو آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ حضور کے نالین مبارک کی مشابہت ہے، یہ تو ہمارے سر کا تاج ہے، خدا کی قسم۔ تو نالین عرش پہ پہنچ گیا، حقیقت میں کہو سبحان اللہ، عرش پہ پہنچا ہے، اور عرش مصطفیٰ کے نالین کے بوسے لے رہا ہے۔ اور یہ تو حقیقت بھی نہیں، یہ تو مشابہت ہے۔ وہ حقیقی ہو کہ عرش پہ پہنچ گیا اور عرش دامن کو پکڑ کے چومنا شروع ہو گیا، یہ تو شبیہ اس کو لگانا تو بدرجہ اولا جائز ہو گیا۔ تو اس مسئلے کو سمجھے، کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہے۔ چونکہ بیان ختم ہو گیا، آخری بات، مصطفیٰ بڑھ رہے ہیں، فرماتے ہیں 70,000 حجابات آتے۔ کتنے؟ عرش سے آگے گئے نا، 70,000 حجابات، اور ہر پردے میں پھر 1000 پردے، 70,000 پردے، یعنی 70,000 حجابات۔ حجاب میں نے پردہ، وہ کتنا لمبا تھا کتنا چوڑا تھا اللہ جانے، اللہ کا محبوب جانے۔ پر مصطفیٰ بڑھ رہے ہیں، آواز آ رہی، ادن منی یا محمد، ادن منی یا احمد، ادن منی یا خیر البریہ، اے میرے محمد قریبا، اے میرے احمد قریبا۔ فرمایا اے امت میں سب سے بہترین قریبا۔ مصطفیٰ فرماتے میں جا رہا تھا، جاتے جاتے جا رہا تھا، پھر آواز آئی، قف یا محمد، میرے محبوب اب ٹھہر، فإن ربک یصلی، تو کیوں آگے آ رہا ہے؟ تیرا رب درود و سلام پڑھتا ہوا تیرے قریب آئے گا، قریب آیا۔ اللہ اپنی جو شان کے لائق ہے، اور پھر قریب ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں فوادہ یادہ ہو بینہ کتفیہ، اللہ نے ایک قدرت کا ہاتھ نمودار ہوا، اللہ جسم سے پاک جو اس کی شان کے لائق ہے، فوادہ یادہ بینہ کتفیہ، اللہ کا وہ دست قدرت اللہ نے میرے دونوں اس شانوں کے مابین رکھا۔ فوجدت برد انامل بین صدیہ، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینوں میں محسوس کی ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، کون ہے ذرا سبحان اللہ۔
عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی رحمت اللہ نے بڑا پیارا نقطہ دیا، کہتے ایمان والو توجہ کرو توجہ، کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار مانگا، فرمایا لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا ہم دکھا نہیں سکتے، لیکن جب اس کی تجلی جو سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے سے کم کوہ پہاڑ پہ پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، فرمایا تجلی رب کے کروڑویں حصے کی پہاڑ برداشت نہ کر سکا، موسیٰ بے ہوش آ گئے، یہاں تجلی نہیں، یہاں ذات باری تعالیٰ، اور وہ بھی دست قدرت مصطفیٰ اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ مقام مصطفیٰ بہت اعلیٰ ہے، مصطفیٰ کی حقیقت دور ہے، یہی بات ہے۔ وہ پہاڑ تھا جو مادہ شے تھی، جو بکھر کے راکھ ہو گیا۔ یہ مصطفیٰ کا سینہ حقیقت میں بشر نہیں تھا، بلکہ یہ نور تھا، جس نے نور کا مشاہدہ کیا، لیکن اس میں کوئی کجی نہ آئی، کوئی ٹیڑھی نہ آئی، کوئی رکاوٹ نہ آئی، بلکہ وہ سینہ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گیا۔ ادھر پہاڑ ٹکڑے ہو گیا، ادھر مصطفیٰ کا سینہ برداشت کر رہا ہے۔ یہ طاقت مصطفیٰ دیکھی کیا ہے، تجلی، ادھر تجلی پہاڑ کے ٹکڑے ہو گئے، ادھر سرکار کا سینہ اللہ کی ذات کو برداشت کر رہا ہے۔ وہ قرآن فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، نہ آنکھ بہکی ہے نہ ٹیڑھی ہوئی ہے۔ ٹیڑھی یوں ہوتا ہے نا، بندہ ترچھی نگاہ سے یوں کر کے دیکھتا ہے، بہکنا یہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی اور کو دیکھ لیا، وہ دیکھنا کچھ تھا، پر نہ نہیں، بلکہ جو دیکھنا تو اسی کو دیکھا ہے، ٹکٹکی باندھ کے ماتھے کی آنکھوں سے۔ سبحان اللہ۔ تو تیری معراج کو کیا سمجھیں گے فلسفی، تو حد لا مکان سے بھی آگے گزر گیا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی معراج کا مختصر سا واقعہ جو میں نے بہت سارے واقعات کو چھوڑ کے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ جو کچھ سنا اللہ کریم اس کو یاد رکھے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران خطہ